بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ساتھیوں۔ پچھلی ویڈیو پہ میں نے بریف کیا تھا کہ یہ جو سیریز سی ای او ٹاکس ہے اس کے دو ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ڈائمینشن ہمارا ہوگا کہ ہم مینجمنٹ کے اوپر بات کریں گے، اس کی 3-4 ویڈیو، اور دوسرا اکیڈمکس کی۔ تو آج جو مینجمنٹ ہے یہ اس کی پہلی سیریز ہے۔ جس اسکول کی کیس اسٹڈی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، سٹی ماڈل ہائی اسکول جو کہ سیالکوٹ میں ہے، اس کی پچھلے 27 سال سے کبھی ہم نے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی، نہ ہی کبھی بینر لگایا ہے، نہ ہی کبھی فلیکس لگائی ہے، نہ ہی کبھی کسی بھی قسم کی ایڈورٹیزمنٹ اس کی ہم نہیں کرتے۔ پہلے میں تھوڑی سی اس کی ہسٹری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سٹی ماڈل ہائی اسکول جو کہ پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہے، مارچ 1993 میں یہ اسکول اوپن کیا گیا تھا۔ اس میں جو سب سے پہلا کام جب یہ اسکول میں نے شروع کرنا تھا تو سب سے پہلے جو اس علاقے میں جتنے پرائیویٹ اسکولز تھے ان کو میں نے وزٹ کیا، اور میں نے اس چیز کی نشاندہی کی، اس چیز کو آبزرو کیا کہ یہاں جو سکولز ہیں ان میں کون کون سی فیسلٹیز جو ہے وہ مسنگ ہیں، وہ میں نے ساری نوٹ ڈاؤن کی۔ ان دوسرے لفظوں میں میں نے سالٹ انالائزز کیا کہ میں اپنے اسکول کو بہتر کس طرح کر سکتا ہوں جو کہ آلریڈی اسکول کام کر رہے ہیں۔ اس اسکول کی جو جگہ ہے وہ 3 کنال ہے، جو کہ ایل شیپ بلڈنگ ہے۔ اس میں ایک گراؤنڈ ہے، ایک گراؤنڈ میں جھولے لگے ہوئے ہیں، ایک لان ہے، اور باقی کلاسز ہیں۔ پری پرائمری کلاسز جو ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ ہیں، اور ایک سائڈ پہ پھر 1 سے 5 تک کی کلاسز ہیں، اور دوسری سائڈ پہ ہائی کلاسز ہیں۔ جب مارچ 1993 میں نے یہ اسکول شروع کیا، ڈیورنگ دا کنسٹرکشن تقریباً بلڈنگ آلریڈی کچھ تھی، بلڈنگ میں امینڈمنٹس کی، آلٹریشن کی۔ اس وقت تک میں نے کسی پیرنٹس کو یا کسی بھی شخص کو اسکول کے اندر نہیں آنے دیا ماسوائے لیبر کے، جب تک پھول جو ہیں وہ کلیوں سے پھول نہ بن جائیں پودے، کیونکہ میرے علم میں ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، کہ جو امپریشن آپ پہلے دن دیں گے وہ آپ کا امپریشن بہت کام کرے گا۔ تو فیبرری 93 میں اس کے ایڈمیشنز اوپن کیے، اور اس وقت تک ایڈمیشنز اوپن نہیں کیے جب تک پودوں کے اوپر پھول نہیں آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں موسم بہار ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی اسی طرح یہ اسکول ہے جس طرح 30 سال پہلے تھا۔ آلٹریشن ہوتی رہی لیکن اس کا سٹرکچر بالکل ویسا ہی ہے۔ 30 سال پہلے جو جھولے لگائے گئے تھے، ابھی میں اس ویڈیو میں وہ آپ کو اسکول کا ایک ویو بھی کراؤں گا، وہ ابھی تک ویسے ہی موجود ہیں۔ کچھ ریپیئرز ان کی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ جب میں نے اسکول شروع کیا تو صرف پری پرائمری کلاسز، پلے، نرسری اور پریپ کلاس شروع کی، اس کے علاوہ اور کوئی کلاس شروع نہیں کی۔ پلے کلاس کے 2 سیکشن ہیں، نرسری کلاس کے 2 سیکشن، اور پریپ کلاس کے 2 سیکشن۔ یہ 2 سیکشن میں نے اسکول کے شروع کی۔ جب یہ سیکشن ایڈمیشنز کے لیے اوپن کیے تو 1 مارچ کو میں نے اسکول کے دروازے جو ہیں وہ کھولے۔ فیبرری 15 سے لے کے فیبرری لاسٹ تک ہم نے پہلے سال اسکول کی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بینرز لگائے علاقے میں۔ 93، 94، 95 یہ 3 سال ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کی صرف۔ اس کے بعد 95 سے لے کے آج تک 27 سال میں کبھی ہم نے اسکول کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی۔ یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی۔ نہ ہی تو کبھی میٹرک کے بچوں نے کتنے نمبرز لیے ہیں ان کی فلیکس لگائی ہیں، اور نہ ہی کبھی ایڈمیشنز کے بینرز ہم نے لگائے یا فلیکسز لگائی ہیں۔
مارچ میں جب ایڈمیشنز اوپن کیے تو بہت سارے لوگ آئے جی ہمارا بچہ فلاں اسکول میں ہے 1 کلاس میں اس کو ایڈمیشن دیں 2 میں دیں 3 میں دیں، لیکن ہم نے صرف پری اسکول میں ایڈمیشن کیے اور الحمدللہ پہلے سال 156 ایڈمیشنز ہوئے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ایک اور چیز جو میں یہاں شیئر کرنا چاہوں گا کہ پلے کلاس سے لے کے 3 کلاس تک ہمارے پاس تمام کلاسز میں 2 ٹیچرز ہوتے ہیں، پلے اے میں 2 ٹیچر، پلے بی میں اسی طرح نرسری اے نرسری بی، پریپ اے پریپ بی اینڈ کلاس 3 تک ہمارے پاس 2 ٹیچرز ہوتے ہیں، اور اسی طرح 4-5 میں سبجیکٹ ٹیچرز ہوتے ہیں۔ 93 سے 2003 تک ہمارا پہلا میٹرک کا بیچ جو ہے وہ اسکول سے فارغ ہوا، جس نے کلاس 10 کے پیپر دیے۔ 10 سال ہمیں لگے اپنے ہی بچوں کو پریپ کلاس سے کلاس 10 میں لے کے آتے ہوئے، کیونکہ ہر سال پریپ کلاس کے بچے پہلے سال جب 1 میں پروموٹ ہو گئے، نرسری کے پریپ میں، پلے کے نرسری میں، تو پھر ہم نے پلے کلاس کے ایڈمیشن دوبارہ کیے، اور وہ ہمارے پاس اونلی 2 سیکشن ہیں، اور ایک سیکشن کے ہم تقریباً 40 اسٹوڈنٹس ہماری ایوریج ہے۔ ہمارے جو کلاس روم کا سائز ہے وہ بڑا سائز ہے، 20x12، لمبائی 20 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ، یہ ہمارے تمام کلاسز کی جو ہے وہ پیمائش ہے۔ اور ہمارے پاس جیسے میں نے بتایا 2 گراؤنڈز ہیں، ایک لان ہے، کیریڈور ہے، اور ایک اسکول کی پراپر بلڈنگ ہمارے پاس ہے۔ تو یہ تو تھے اس اسکول کے خد و خال۔ اب اس ویڈیو کے درمیان میں ابھی میں آپ کو اسکول کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم اپنا اسکول مینجمنٹ کا جو پہلا لیکچر ہے اس کی طرف آئیں گے۔ یہ کائنڈلی اسکول کی ویڈیو دیکھیں۔
ویلکم بیک. امید ہے کہ اسکول کی بلڈنگ آپ کو دیکھی ہوگی آپ نے، اور انشاءاللہ جب ہم اکیڈمکس پہ بات کریں گے تو پھر کلاس رومز بھی آپ کو وزٹ کرائیں گے. جب میں نے یہ 1993 میں اسکول شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے مینجمنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کیا. کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے دیکھا بھئی مجھے کیا کیا پرابلمز یا اسکول کو رن کرنے میں کیا کیا ہرڈلز یا ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں، ان سب کو میں نے جو ہے وہ مینیج کیا. یہ اپنے جو ویوز ہے یہ میں نے آپ بہت سارے ساتھیوں سے شیئر بھی کیا ہوا ہے، جو بھی ملنے کے لیے مجھے آتے ہیں یا مجھ سے شیئر کرتے ہیں. یا کبھی اگر میں نے کہا بھی آئی ایم ورکنگ فرام ہوم تو کہتے ہیں بھی آپ ورک فرام ہوم کیسے کر سکتے ہیں، آپ اسکول نہیں جاتے تو اسکول کیسے چلتا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اس مینجمنٹ سسٹم کو ڈیفائن کیا اپنے لوکل انوائرمنٹ کے حساب سے. اب آپ کے سامنے میں وہ چیز رکھ رہا ہوں جس کو میں نے مینیج کیا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے اگینسٹ مجھے کوئی ہرڈلز یا پرسنلی مجھے اسکول میں انوالو نہیں ہونا پڑتا مینجمنٹ کے سلسلے میں. اکیڈمکس کی بات نہیں ہو رہی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پیرنٹس اسکول کیوں آتے ہیں یا کب آتے ہیں؟ آپ سب لوگ اسکول چلانے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پیرنٹس اسکول کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے پاس اس کے جواب ہیں. ان تمام چیزوں کو میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. مثال کے طور پہ پیرنٹس اسکول آتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے، انفارمیشنز کے لیے. پیرنٹس اسکول آتے ہیں فیس دینے کے لیے. پیرنٹس اسکول آتے ہیں شکایت کے لیے، ٹیچر پیرنٹس کو بلاتی ہے یا پیرنٹس خود ٹیچر سے ملنے آتے ہیں. پیرنٹس اسکول آتے ہیں بچوں کا رزلٹ لینے کے لیے، بچوں کی پی ٹی ایم اٹینڈ کرنے کے لیے. پیرنٹس اسکول آتے ہیں بچوں کو صبح چھوڑنے کے لیے. پیرنٹس اسکول آتے ہیں بچوں کو اسکول سے لے جانے کے لیے چھٹی کے وقت. تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی وجہ ہے تو اس کو بھی آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ میں نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے سسٹم میں ان چیزوں کو کیسے ایڈجسٹ کریں گے. مثال کے طور پہ پہلی چیز پہ میں بات کرتا ہوں کہ پیرنٹس اسکول آتے ہیں ایڈمیشنز کے لیے، تو اس کے لیے ہمارا ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے. جب اب ایڈمیشنز کی ویڈیو بنے گی تو وہ اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. دوسرا، پیرنٹس آتے ہیں فیس دینے کے لیے. فیس کا ایک پورا آفس ہے، میکینزم ہے. میری ضرورت نہیں ہے، وہاں اکاؤنٹس والے بیٹھے ہوئے ہیں، کمپیوٹر لگا ہوا ہے، وہ اپنی فیس رسید کے ساتھ پرنٹ کرتے ہیں اور کمپیوٹر پہ فیس رسید کی جاتی ہے. ہم اسکول میں فیس رسید کرتے ہیں اور وہ ہم پیرنٹس فیس دے کے واپس چلے جاتے ہیں. یہاں اسکول آتے ہیں پیرنٹس رزلٹ لینے کے لیے. اس کے لیے بھی پی ٹی ایم کا ایک پورا پروسیجر ہے ہمارے پاس. جب اس کی ویڈیو بنے گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا. آج میں جس ٹاپک کے اوپر جس ٹاپک پہ بات کروں گا وہ ہے کہ وہ پیرنٹس جن کو اسکول سے، ٹیچر سے کمپلین ہے، جو شکایت لے کے آتے ہیں، یا جن کو ٹیچر شکایت کے لیے بلاتی ہے. پہلے پیرنٹس فیس کے لیے آتے ہیں، آفس میں آتے ہیں، فیس دیتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. دوسرا کیس کہ پیرنٹس خود آتے ہیں یا پیرنٹس کو ٹیچر نے بلایا ہے. یہ ایک سینیریو ہے. اس میں ہمارے پاس جو وائس پرنسپل یا جو میڈم ہیں ان کا کام ہے کہ ان پیرنٹس کو مینیج کریں. اگر تو پیرنٹس ہائپر ہوں، ہائپر سے مراد یہ ہے میری کہ پیرنٹس کے آنے کی وجہ یا تو ٹیچر نے بلایا ہے یا وہ خود شکایت لے کے آئے ہیں، ٹیچر کی یا بچے کی. تو جو میڈم ہیں وہ پہلے میں نے پوچھتی ہیں ان سے، جی فرمائیں کیسے آنا ہوا. آفس آپ نے دیکھا جو ہمارا میڈم کا آفس ہے، وہاں آ کے پیرنٹس بیٹھتے ہیں. میڈم ان سے پوچھتی ہیں جی کیسے آنا ہوا. تو وہ بتاتے ہیں جی کہ مجھے ٹیچر نے ڈائری کے اوپر نوٹ لکھا تھا، یا آپ نے فون کر کے ہمیں بلایا جی آپ آئیں اور آپ کے بچے کا ہم نے آپ سے ڈسکشن کرنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرابلم نہیں ہے،
کوئی شکایت نہیں ہے، ٹیچر کو شکایت ہے، پیرنٹس کو نہیں ہے، تو میڈم اس بچے کو بھی بلائیں گی، اس ٹیچر کو بھی بلائیں گی، ان کو آفس میں بٹھائیں گی، اور جو بھی بچے کی کمی کوتاہی یا کمپلین ہے وہ ٹیچرز پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں گی اور اس کو میٹر سالو کریں گی۔ دوسرا، اگر پیرنٹس آئے ہیں خود سے ٹیچر سے ملنے، کلاس ٹیچر سے شکایت لے کے، جی میرے بچے کا کام نہیں چیک ہوتا، ساتھ والے بچے نے میرے بچے کو مارا ہے، ٹیچر نے میرے بچے کی پٹائی کی ہے، یا اس قسم کے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے بریک میں تو بچہ گر گیا، ٹیچر نے چیک نہیں کیا، تو اگر اس قسم کی پرابلم ہو جس میں پیرنٹس شکایت لے کے آئیں، تو اس میڈم کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی بات غور سے سنیں، ان کو بٹھائیں۔ ہم کسی بھی کنڈیشن میں اگر پیرنٹ شکایت لے کے آئیں تو ٹیچرز کو اس کنڈیشن میں پیرنٹس کے سامنے ہم نہیں لے کے آتے، یہ ہماری اسکول کی پالیسی ہے۔ میڈم 100% ان پیرنٹس کو سیٹسفائی کریں گی کہ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے، ٹیچر کام نہیں چیک کر رہی، میں ابھی بلا کے پوچھ لوں گی، انشاءاللہ یہ میٹر 1-2 دن میں سالو ہو جائے گا، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، چیک کر لیتے ہیں کیوں کام چیک نہیں ہو رہا۔ اگر ٹیچر نے مارا ہے یا کسی بچے نے مارا ہے یا گراؤنڈ میں کوئی بچے نے کوئی آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو یہ بھی میڈم ان کو 100% سیٹسفائی کریں گی۔ انشاءاللہ جی شکایت آئی ہے، آئندہ نہیں ہوگا، اور 2 دن کے بعد ہم آپ کو اس کا فیڈ بیک دیں گے۔ اگر والدین جو کہ 90% فیمیلز ہی ہوتی ہیں، اگر یہاں بھی ان کی تسلی نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ ان کو میرے پاس لے کے آتی ہے۔ یہاں جاتے جاتے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میرا کام مینجمنٹ میں یا پیرنٹس کو ملنے میں میرے تک ایکسیس پیرنٹس کی نہیں ہے۔ پیرنٹس کی ایکسیس جیسے میں نے بتایا فیس والے آفس تک ہے، یا ان کی کوئی کمپلین ہے تو میڈم تک ہے۔ اگر پیرنٹس میڈم سے بھی کسی وجہ سے ان کی تسلی ہو رہی ہو تو پھر میڈم مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں کہ سر یہ میٹر ہے، تو پھر وہ پیرنٹس میڈم جب مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں کہ سر یہ میٹر ہے، تو میں نے بھی پیرنٹس سے میرے پاس لے کے آتے ہیں، میرے آفس میں پیرنٹس آتے ہیں، اور میں نے بھی ان سے وہی کہنا ہے جو کہ میڈم نے کہا ہے، کیونکہ اسکول کا ورژن یا اسکول کی پالیسی سب کے لیے ایک ہی ہے۔ میں نے کوئی اپنے آپ سے یا میڈم کی بات کو میں نے سیکنڈ کرنا ہے، اسی کی بات کو میں نے آگے فالو کرنا ہے، اور پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ 99% جو ہے نا یہ میٹر سالو ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 30 سال میں شاید ہی 1 یا 2 پیرنٹس ایسے ہوں جو کہ ٹیچر نے ان کو مارا ہو اور ان کی بچے کو کوئی فٹ یا سٹک مارا ہو، کیونکہ ٹوٹلی اسکول کی پالیسی نہیں ہے کہ کوئی ٹیچر اگر بچے کو مارتی ہے کسی بھی وجہ سے تو 0 ٹالرنس ہے۔ ہم اس ٹیچر کو اسکول میں اپوائنٹ کرنے سے پہلے کہہ دیتے ہیں بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا، اگر آپ کی کوئی شکایت آئی مارنے والی اور آپ نے کسی بچے کو فزیکل مارا تو پھر ہم آپ کو اسکول میں جو ہے نا وہ کنٹینیو نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس طرح یہ والا میٹر جو ہے یہ اس طرح ہم سالو کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ آرام سے سالو ہو جاتا ہے۔ صرف پالیسی جو ہم نے سٹرک بنائی ہوئی ہے کہ ٹیچرز کو پیرنٹس کے سامنے تب تک نہیں آنے دیتے جب تک پیرنٹس 100% کول ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اگر تو وہ ہائپر پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ میرے پاس جب پیرنٹس آ جاتے ہیں پھر ان کی جب 100% کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو پھر میں ٹیچر کو بھی بلا لیتا ہوں، بچے کو بھی بلا لیتا ہوں۔ اگر ٹیچر کی غلطی ہو تو ٹیچر خود ہی سے سوری کر دیتی ہیں کہ بالکل میں مارنا نہیں چاہ رہی تھی، پھٹا تو بس غلطی سے لگ گیا، یا یہ بچے دونوں جھگڑ رہے تھے تو اس کو میں نے کچھ کہا اور اس کو بھی فیل ہو گیا، تو یہ اس طرح یہ میٹر سالو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میٹر ہے جو کہ اسکول کا اور پیرنٹس کے درمیان آتا ہے کہ بچے گراؤنڈ میں، آپ نے گراؤنڈ دیکھی ہے، جھولے دیکھے ہیں، کوئی بچہ جھولے سے گر جاتا ہے یا گراؤنڈ میں بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے، اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، سٹچنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہماری پالیسی یہ ہے، سب سے پہلے اگر تو اس کا جو زخم ہے وہ سٹچنگ کے قابل ہو تو سب سے پہلے ہم اس بچے کو ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، ہاسپٹل بھیجتے ہیں، اس کو سٹچ کرواتے ہیں، پراپر اس کو میڈیکیشن کرتے ہیں، اور پھر جب وہ بچہ
वापस आता है स्कूल हॉस्पिटल से या डॉक्टर के पास से, फिर ऑब्वियसली उसके शर्ट के ऊपर खून के कतरे या थोड़ा सा खून गिरा होता है, हम उसकी शर्ट उतारते हैं, उसको धोते हैं और उसको प्रेस करने के बाद सारे खून के निशान उसके ऊपर मिटाने के बाद फिर हम बच्चे को वो कपड़े पहनाते हैं और फिर हम पेरेंट्स को कॉल करते हैं, काइंडली ये बच्चा गिर गया है, इसको चोट लगी है, तो काइंडली आप स्कूल आएँ। जब पेरेंट्स स्कूल आते हैं तो फिर हम बताया जाता है उनको कि ये मैटर था और ये इस तरह ये मैटर हुआ है और इस तरह हमने इसको डॉक्टर पे लेके गए थे, डॉक्टर ने इसको 1 या 2 दिन के लिए रेस्ट के लिए कहा है और फिर वो दवाई वगैरह मेडिसिन जो कि ऑलरेडी मौजूद होती हैं वो पेरेंट्स के साथ हम घर भेज देते हैं। तो इस तरह ये वाला मैटर भी हम इस तरह मैनेज करते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि जिसमें हमें पेरेंट्स को हॉस्पिटल साथ लेके जाना पड़े, तो फिर हम मेरे ख़्याल में शायद एक ही दफ़ा ऐसा मामला हुआ है कि हमें पेरेंट्स को जो है वो बुलाना पड़ा और एक ही दफ़ा पिछले 30 साल में हुआ है। पहले हम खुद लेके गए पेरेंट्स को, फिर हमने इंटीमेट कर दिया काइंडली आप फ़लाँ हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास आ जाएं, बच्चे को ये चोट लगी है और वहाँ उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन जब स्कूल ये सारे एक्सपेंस खुद बेयर करता है, उसको मैनेज करता है, तो हमें ये भी ईज़िली हम टैकल कर लेते हैं। तो आज की वीडियोज़ में ये वाले मैटर थे कि पेरेंट्स के आने की जो ये 3 वजह थी कि फ़ीस देने के लिए आते हैं, टीचर बुलाती हैं, शिकायत के लिए ख़ुद लेके आते हैं शिकायत, या कोई एमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए हम स्कूल में किस तरह पेरेंट्स को मैनेज करते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है उसमें हम ये मैनेज करेंगे कि एडमिशन्स का हमारा तरीक़ाकार क्या है और एडमिशन की हमारी पॉलिसी क्या है और वो पिछले 30 साल से हम क्या कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।